ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی تھی۔ شادی میں ہاتھ بٹانے کے لیے بہت سے مدعی محل میں آئے، لیکن شہزادی کو ایسا لگا کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے بالکل بھی دیکھا بغیر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے شہزادی کے لیے اس کے عمدہ تاج اور شاہی لباس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اب سے جھنجھلا کر کہا۔ ان دوروں میں سے ایک کے بعد ایک دوپہر شہزادی نے سوچا، کبھی کبھی کاش میں دوبارہ چھوٹی ہوتی۔ اسے بچپن سے ہی اپنی پسندیدہ گیند ملی، جو اس وقت چمکتی تھی جب اس نے اسے سورج کی طرف اونچا پھینکا تھا۔ وہ گیند کو محل کے صحن میں لے گئی اور اسے اوپر سے اونچا پھینکا۔ ایک بار اس نے اسے زیادہ اونچا پھینکا اور جب وہ گیند کو پکڑنے کے لیے بھاگی تو درخت کے اسٹمپ پر جا گری۔ گیند گر گئی اور شاہی کنویں میں جا گری۔ اس نے اپنی گیند کو لانے کے لیے دوڑ لگائی اس سے پہلے کہ وہ بہت دور گر جائے، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچی وہ اسے پانی میں مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارے نہیں، اس نے کراہتے ہوئے کہا، یہ خوفناک ہے۔ تبھی ایک چھوٹے سے سبز مینڈک نے اپنا سر پانی کے اوپر ٹکا دیا۔ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، مینڈک نے کہا۔ ہاں، شہزادی نے کہا، براہ کرم میری گیند حاصل کرے۔ کوئی مسئلہ نہیں، مینڈک نے کہا، لیکن پہلے مجھے اب سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا مطلب؟ شہزادی نے کہا۔ مینڈک نے کہا، آج میرے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، شہزادی نے کہا۔ بس آج میرے ساتھ وقت گزاریں، مینڈک نے دہرایا۔ تو ٹھیک ہے، شہزادی نے کہا۔ اب براہ کرم میری گیند حاصل کرے۔ میں اس پر ہوں، مینڈک نے کہا۔ اس نے گہرے کنویں میں غوطہ لگایا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ہاتھ میں اونچی گیند کے ساتھ اوپر آیا۔ شکریہ اے، شہزادی نے اس سے لیتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کے لیے موڑی۔ ذرا رکو، مینڈک نے کہا، تم نے آج میرے ساتھ وقت گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، اس نے کندھے اچکاتی ہوئے کہا، اور شہزادی واپس محل کی طرف چل پڑی۔ اس رات اپنے خاندان اور شاہی مشیروں کے ساتھ رات کے کھانے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں دیکھا۔ مینڈک نے نیچے کھڑے ہو کر اپنا گلا صاف کیا۔ شہزادی نے آج میرے ساتھ وقت گزارنے کا وعدہ کیا ہے، مینڈک نے جتنی اونچی آواز میں وہ کر سکتا تھا کہا، تو میں یہاں ہوں۔ بیٹی، بادشاہ نے میز کے بہت دور سے کہا، کیا تم نے اس مینڈک کے ساتھ وقت گزارنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا۔ ایک توقف کے بعد اس نے مزید کہا، او بہت اچھا، اندر چلو۔ نوکروں نے جلدی سے مینڈک کے لیے ایک نئی جگہ ترتیب دی اور وہ شاہی کھانے کی میز کی طرف لپکا۔ گفتگو مملکت میں تشویش کا موضوع بن گئی۔ شاہی مشیروں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ابا، اگر میں کر سکتا ہوں، شہزادی نے کہا۔ شاید ہم کر سکتے ہیں۔ رکو، بادشاہ نے اسے کاٹتے ہوئے کہا، میرے پاس کافی مشیر ہیں، مجھ پر یقین کریں۔ اگر میں کر سکتا ہوں، مینڈک نے کہا، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے میز پر بات کی تھی۔ شہزادی کے پاس اس کے عمدہ تاج اور شاہی لباس سے زیادہ ہے۔ شہزادی نے مینڈک کی طرف دیکھا۔ یہ چھوٹا مینڈک کسی اور سے زیادہ ایسی بات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ رات کے کھانے کے بعد مینڈک نے شہزادی کو سجدہ کیا۔ اس نے کہا، تم نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا کہ تم کرو گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انتظار نہیں، شہزادی نے کہا، اتنی دیر نہیں ہوئی ہے۔ باغ میں چہل قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مینڈک خوش ہوا۔ وہ دونوں شاہی باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ مینڈک پتھر کی دیوار کے ساتھ ٹہل رہا تھا تاکہ وہ اور شہزادی ایک ہی سطح پر ہوں اور آسانی سے بات کر سکیں۔ وہ بہت سی باتوں پر ہنستے تھے۔ بعد میں جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے آسمان میں ڈالے گئے گہرے گلابی سرخوں کی تعریف کی۔ شہزادی نے کہا، اب جانتے ہیں، آج رات اب کے ساتھ رہنا میرے خیال سے کہیں زیادہ مزہ تھا۔ میں نے بھی بہت اچھا وقت گزارا، مینڈک نے کہا۔ کس کو معلوم تھا؟ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے جھک کر مینڈک کو ہلکے سے اس کے گال پر بوسا دیا۔ ایک دم بادلوں اور دھوئیں کی گونج اٹھی۔ چھوٹا سبز مینڈک جوان شہزادے میں بدل گیا تھا۔ شہزادی حیرت سے واپس اچھل پڑی، اور کون اس پر الزام لگا سکتا ہے؟ شہزادے نے جلدی سے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ برسوں پہلے ایک شیطانی چڑیل نے اس پر جادو کر دیا تھا کہ اسے مینڈک ہی رہنا چاہیے جب تک کہ اسے شہزادی نے بوسا نہ دیا ہو۔ چڑیل نے ایک شرارتی قہقہہ لگایا اور کہا، ایسا کبھی ہوگا، لیکن یہ ہوا۔ اب شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے کو بہتر طور پر جان سکتے تھے۔ برسوں بعد، ان کی شادی کے بعد، انہوں نے گیند کے لیے ایک خوبصورت سیٹنگ بنائی اور اسے اپنے شاہی کھانے کی میز پر رکھا۔ اور جب سورج کی روشنی محل کی کھڑکیوں سے اندر آتی تھی
तो गेंद सबको देखने के लिए चमकती थी।